کل 23 مارچ کا دن تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے مشاہدہ کیا، پہلی مرتبہ نہیں 77 سال بیت گئے ہمیں ان روایات کو دیکھتے ہوئے، ان مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ تمام دفاتر بند ہوتے ہیں، عدالتیں بند ہوتی ہیں، سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں فنکشن تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، مذہبی سیاسی تنظیمیں تحریکیں اپنے پروگرامز ان کو تشکیل دیتے ہیں، سرکاری سطح پر مختلف قسموں کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ملک کے بڑے شہروں میں پاکستان کا دفاع، اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس کے مظاہروں میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو ہماری قوم، نئی نسل، پرانے بزرگ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ کے نام سے پہچانتے اور جانتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنے ہر مسئلہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں، حل کریں۔ اگر وہ مسئلہ موجود ہے، اس کی حدود، اس کی قیود، اس کے اصول، ضابطے، قانون، دستور، قاعدے، وہ قرآن و سنت کے اصول میں ہمیں دیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے۔ یہاں تک بات دو قومی نظریہ کی ہے، شاید ہمارے کئی ساتھیوں کو یہ سن کر حیرانگی ہو، یہ صرف علامہ محمد اقبال یا محمد علی جناح کی تقریروں تحریروں میں اور ان کی خطبات میں پہلی مرتبہ اس دنیا نے نہیں سنا۔ جب سے مالک کائنات نے بابا جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تب سے دو قومی نظریہ اس دنیا میں آ گیا، اس کائنات میں آ گیا۔ اس وقت سے لے کر جب تک قیامت اس دھرتی پر قائم نہیں ہو جاتی، تب تک یہ دو قومی نظریہ موجود رہے گا۔ لیکن چونکہ کچھ چیزوں کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، کسی اور جگہ پر ان سے کچھ اور استدلالات اور مفادات بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ سن 1936 اور 37 میں ملک پاکستان کے حوالے سے صرف یہ چند چیزیں، تاکہ ہمیں اس کا پس منظر سمجھ آ جائے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے۔ 1936 اور 37 میں برطانیہ نے جب بر صغیر میں الیکشن اور انتخابات کروائے، اس وقت انڈیا کے 11 صوبوں میں سے کسی بھی صوبے میں اس وقت جو مسلم لیگ موجود تھی، ایک جماعت، بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت، اس کی حکومت نہیں بن سکی۔ مسلم آبادی کی اکثریت کچھ صوبوں میں تھی، یو پی میں، آسام میں، بنگال میں، اس طرح کے کئی اور صوبوں میں، سرحد تک یہ بر صغیر میں شامل تھا، لیکن مسلم لیگ کی حکومت نہیں بن سکی۔ کچھ اور مسلمانوں کی چھوٹی جماعتیں جو الیکشن میں جنہوں نے حصہ لیا، انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنا لی۔ اس کے رد عمل کے طور پر آل انڈیا مسلم لیگ، یعنی پورے انڈیا، بر صغیر جس میں بنگلہ دیش بھی شامل، پاکستان بھی موجودہ، یہ سرحدی علاقے بھی اس میں شامل، ہندوستان بھی اس میں شامل، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک پروگرام تشکیل دیا۔ لاہور، موجودہ نام اقبال پارک،
پرانا نام منٹو منٹو پارک دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک جلسہ، ایک کانفرنس، ایک پروگرام، ایک سیمینار اسے تشکیل دے دیا گیا۔ محمد علی جناح 22 مارچ کو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ فرنٹیئر میل کے نام سے اس وقت ایک ریل چلا کرتی تھی، اس پر انہوں نے سفر کیا۔ اس علاقے کے پورے مسلمان ان کے استقبال کے لیے، انہیں ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، ست بسم اللہ جی آیا نو کہنے کے لیے پورے مسلمان وہاں پہ کٹے تھے۔ یہ اس دو قومی نظریہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ 23 مارچ 1940 کو یہ اقبال پارک، یہاں پہ آج مینار پاکستان موجود ہے، وہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ محمد علی جناح نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں ایک میسج انہوں نے اپنی قوم کو، اس وقت پارک میں موجود مسلمانوں کو ڈیلیور کیا۔ ایک پیغام ان لوگوں کو سمجھایا، سنایا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اس انتخابات میں جو 1936 اور 37 میں ہوئے، 11 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی۔ گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگ چکی تھی، مسلمانوں کی مسجدوں پر پابندیاں لگنے لگی تھی، مسلمانوں کے قرآن کی بے حرمتی شروع ہو چکی تھی۔ کہا تم الگ قوم ہو اور ہندو الگ قوم ہے، ان کا کلچر اور تمہارا کلچر اور، ان کی ثقافت اور تمہاری ثقافت اور، ان کی تہذیب اور تمہاری تہذیب اور، ان کا تمدن اور تمہارا تمدن اور، ان کا عقیدہ مختلف تمہارا عقیدہ مختلف، ان کے نظریے مختلف تمہارے نظریات مختلف۔ یہ مین اہم بنیادی اساسی پیغام تھا محمد علی جناح کی تقریر میں۔ اسی کو دو قومی نظریہ کا نام دیا گیا اور اسی کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب اس پیغام کو ہمارے اس ملک میں 23 مارچ کے دن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان محمد علی جناح کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام ہے۔ دو قومی نظریہ تھا اصل میں، پھر اسے نظریہ پاکستان کی شکل دی گئی۔ یہ شاید محمد اقبال، محمد علی جناح کی باتیں تھیں، انہوں نے دنیا کو بتایا یہ بات سرے سے غلط، یہ بات سچ ہے، وہ لیڈر تھے، یہ بات بھی سچ ہے وہ رہنما تھے، یہ بات بھی سچ ہے وہ مفکر تھے، یہ بات بھی سچ ہے وہ قیادت اور سیادت کے اہل تھے، لیکن یہ بات درست نہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ پیغام لوگوں کو دیا۔ یہ پیغام تب سے اس دنیا میں آ چکا ہے جب سے مالک کائنات نے پہلی مرتبہ انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شیطان اسی وقت سجدہ کا انکار کر کے آ گیا تھا اور رب کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنی علیحدہ قوم، ایک مختلف نظریہ رب کے سامنے رکھ دیا تھا اور کہا تھا بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اعمال کو مزین کر کے دکھاؤں گا۔ کہیں پہ کہتا ہے لأملأن جہنم، میں جہنم کو بھروں گا۔ میرے رب نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دو قومیں ہوں گی، ایک میرے بندے ہوں گے، ایک تیرے بندے ہوں گے۔ جو قوم میرے بندوں کی ہوگی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی غلبہ، کوئی دلیل، کوئی بہکاوا، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چال، کوئی دھوکہ، کوئی الفاظوں کا جال ان پہ اثر نہیں کرے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اسی دو قومی نظریہ کو مالک کائنات کے ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اس دنیا کے سامنے روشن کیا، سمجھایا، سجھایا، بتایا اور واضح کیا۔ کیا مسئلہ تھا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ؟ پارہ نمبر 29 سورت نوح آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک دو قومی نظریہ۔ انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ مالک کائنات، یہ قوم جو کافروں کی ہے، ان میں سے دھرتی پر کوئی بچنے نہ پائے، اور اگر یہ زندہ رہے، یضلوا عبادک، تیری قوم کو، تیرے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں گے۔
ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو آگے نسل چلے گی وہ بھی اسی قوم میں سے ہوگی، اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کے ساتھ عداوت، رب کے بندوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک دو نہیں، آپ کو کئی صورتیں ملیں گی جو پوری کی پوری مکمل کی مکمل دو قومی نظریہ پر مشتمل ہیں۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دو قومی نظریہ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، دو قومی نظریہ، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دو قومی نظریہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، دو قومی نظریہ، سورۃ ممتحنہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، دو قومی نظریہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ پارہ نمبر 10، دو قومی نظریہ، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہ دو قومی نظریہ، قرآن کی ایک نہیں کئی صورتیں پوری کی پوری، کامل کی کامل، مکمل کی مکمل یہ دو قومی نظریہ کو بیان کرتی ہیں۔ ایک قوم رب کو ماننے والی ہے، ایک قوم رب کی دشمن ہے، دین اسلام کی دشمن ہے، رب کے بندوں کی دشمن ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے مکمل نہیں ایک بڑے حصے دو قومی نظریہ کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ مجادلہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ سارا دو قومی نظریہ جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ ان لوگوں نے دو قومی نظریہ کو واضح کیا ہے، ورنہ جب سے دنیا موجود ہے، اب نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ جائیں، ان کی سیرت پروردگار کائنات نے، مالک کائنات نے ہمارے لیے ریکمینڈ کی، اسے ترجیح دی، کہا ہمارے سامنے واضح کرتے ہوئے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایمان والو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کون سی بات نمونہ ہے؟ یاد کرو، اذ قالوا لقومہم، یہ ہے دو قومی نظریہ جو آج نہیں، 1940 میں نہیں، 20ویں صدی میں نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے اس دھرتی پر اس کائنات میں کھڑے ہو کر رب کا بندہ، رب کا رسول، رب کا نبی، رب کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس اللہ کی کائنات میں کھڑے ہو کر رب کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دو قومی نظریہ بتاتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، براء بری ان کی جمع ہے، بیزار ہیں ہم، تعلق ختم ہے، رشتہ ختم، ناتا ختم، منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان چیزوں سے بھی جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہارے عقائد ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ختم۔ کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے تمہیں، یہ ہے دو قومی نظریہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیش کرتے ہوئے، کفرنا بکم، نہیں مانتے ہم تمہیں، کفر کرتے ہیں تمہارا، انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، تمہارے درمیان ہمارے درمیان جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے وہ ایک ہے، وہ تعلق، وہ رشتہ، اس رشتے کا نام، اس تعلق کا نام عداوت ہے، والبغضاء بغض ہے، دشمنی ہی دشمنی اور کچھ بھی نہیں۔ آگے کہا ابداً، یہ چند سالوں کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک ہی شکل ہے۔ اس نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس بغض کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس عداوت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہو، ایک ہی شکل، ایک ہی رستہ ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک رب پر ایمان لے آؤ، ہماری قوم میں داخل ہو جاؤ، ہمارے عقائد کو قبول کر لو، ہمارے نظریات کو قبول کر لو، پروردگار کائنات کی توحید کو قبول کر لو، ایک ہی رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ، جن کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کرتے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک ایک پرچے کو، ایک ایک امتحان کو پاس کیا
اور پورے پورے نمبر لے کر پاس کیا۔ ہر قربانی بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر لرزش کے، بغیر کپاہٹ کے، بغیر ڈر کے، بغیر ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی قسم کے خوف کے ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ وہ جا چکے ہیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی آج بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے وہ تمہارے لیے، وہ بہترین سیمپل ہے تمہارے لیے، ان کی تعلیمات اعلیٰ ہے تمہارے لیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، لیکن پوری زندگی میں سے ایک چیز کو سائڈ پہ کر دینا۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام، وہ تیرے پیغمبر، تیرے خلیل، تیرے رسول، قربانیاں دینے والے، جن کی تو اپنے قرآن میں تعریف کرتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی تو بھی ملت ابراہیم کو فالو کر۔ اس ابراہیم کی زندگی میں سے اللہ کہتے ہیں ایک بات تمہارے لیے نہیں، اس بات کو سائڈ پہ کر دینا۔ یا اللہ وہ کون سی بات؟ یہاں پہ دو قومی نظریے میں لچک آ گئی، دو قومی نظریے میں لچک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے وہی چیز مستثنا کر دی، نکال دی، علیحدہ کر دی، سائڈ پہ کر دی۔ الا قول ابراہیم لابیہ، پارہ نمبر 28 سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 5، فرمایا وہ چیز الا قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا لاستغفرن لک، اے میرے ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور مجھے امید ہے وہ میری بخشش کی دعا آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ بات تمہارے لیے نہیں، اس کو نکال دینا۔ کیوں؟ ابراہیم کا باپ دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہ اور قوم سے تعلق رکھتے تھے، قومیں دو تھی، نظریے دو تھے، عقیدے دو تھے، نظریات دو تھے، دونوں قومیں علیحدہ علیحدہ۔ یہ ہے دو قومی نظریہ جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ دو قومی نظریہ ہر رسول نے، ہر نبی نے ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے سراپا، مجسم امن، پیکر امن، سراپا امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ امام ابن کثیر دمشقی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیضاوی میں، تفسیر الباغوی میں، ایک راوی کمزور ہے لیکن تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، کہتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوئے 4 مکے کے چودھری، بڑے بڑے چودھری چاروں، وہ اکٹھے ہوئے، امیہ تھا، مغیرہ تھا، یہ لوگ اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ میں بڑا اضطراب ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی شورش ہے، آپس میں اختلاف، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، کوئی بتوں کو ٹھیک کہتا ہے، کوئی بتوں کو غلط کہتا ہے، کوئی رب کے سامنے جھکاتا ہے، کوئی لات عزا کے سامنے جھکاتا ہے۔ آج یہ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک پیکج ہے، ایک پلان ہے، بڑا ہی اعلیٰ منصوبہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ کہا بولو کیا؟ کہنے لگے نعبد الہک سنتن و تعبد آلہتنا سنتن، آپ یوں کریں 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، بتوں کی، اور ہم 1 سال آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے۔ یہ کیسا؟ اگر دو قومی نظریے پر کسی مفاہمت کی گنجائش ہوتی، کمپرومائز کی گنجائش ہوتی، سمجھوتے کی گنجائش ہوتی، یہ باتیں کرنے والی نہ ہوتی، یہ باتیں لوگوں کو کہنے والی نہ ہوتی، لوگوں کی تربیت کے لیے یہ تقریریں ضروری نہ ہوتی۔ کعبے کے رب کی قسم یہ بہترین منصوبہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مالک کائنات اس کی اجازت دے دیتے۔ ابھی انہوں نے یہ بات کہی، ادھر آسمان سے جبریل امین عرش والے رب نے قرآن دے کر انہیں زمین پہ اتارا، وہ آ کے قرآن پڑھنے لگے۔ میرے رب نے کہا قل، اے میرے نبی کہو یا ایھا الکافرون، او کافرو، یہ انداز آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گا، اللہ کا مخاطب کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر دو قومی نظریہ کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس پہ زد مارنے کی کوشش کی گئی، دونوں قوموں کو ملانے کی کوشش کی گئی، ان کا آپس کا تشخص، تعارف، اس کو ملیا میٹ کرنے کی بات ہوئی تھی۔ رب نے انداز بدل دیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الکافرون، او کافرو ان کو بتاؤ لا اعبد ما تعبدون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کریں گے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں میرے اللہ کی، ولا انا عابد، پہلے جملہ فعلیہ تھا، اس وقت کی نفی مراد لی گئی کہ اب میں تمہاری عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگلے جملے میں کہا گیا آج بھی نہیں کروں گا، کل پرسوں بھی نہیں کروں گا، مستقبل میں نہیں کروں گا، فیوچر میں نہیں کروں گا، پکی نہیں کروں گا۔
دو قومی نظریہ کو مٹانے آئے تھے، خلیج کو ختم کرنے آئے تھے، باؤنڈری کو ریز کرنے آئے تھے، اس کا ملیا میٹ اسے کرنے آئے تھے، اس کا وجود ختم کرنے آئے تھے، لیکن رب نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو پکا کر دیا، اس کو مستحکم کر دیا، اس کو مضبوط کر دیا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ایک بات کو 4 سے 5 اسلوب میں بیان کیا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جاؤ پھر تمہیں کہتے ہیں تمہیں بھی نہیں ضرورت اگر یہ سوچ رکھتے ہو کہ میرے رب کی عبادت کرو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ ہے وہ آیت جو ہمیں بتائے گی دو قومی نظریہ کیا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، اپنا دین اپنے پاس رکھو، وَلِيَ دِينِ، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم اس پہ راضی ہیں۔ دین مکمل ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ فرمایا لکم دینکم، یہ ہے کہ تم اپنے دین پہ لگے رہو، ہم اپنے دین پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ دین مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، دو قومی نظریہ بھی مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ پورے سال میں صرف 23 مارچ کو جھنڈے لگانا، بینر لگانا، پرچم سجانا اور پروگرام کروانا، سیمینار کروانا، دفاع کے کچھ مظاہرے کروانا، سمجھ لیں کہ ہم نے دو قومی نظریے کا حق ادا کر دیا ہے، غلط ہے۔ لکم دینکم، پورا دین دو قومی نظریہ ہے۔ فرق ہونا چاہیے، وہ ہندو ہے وہ نمستے کہتا ہے، وہ کافر ہے وہ ہیلو کہتا ہے، میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ اس کے مندر میں گھنٹیاں بجتی ہیں، میری مسجدوں میں اذانیں ہوں گی۔ اس کا لباس اور ہے، وہ کافر ہے وہ مشرک ہے وہ ہندو ہے، میرا لباس اور ہے۔ میں محمد عربی کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عقیدہ اور ہے، وہ ہنومان سے بھی مدد مانگتا ہے، بندر سے بھی مدد مانگتا ہے، گائے کی بھی پوجا کرتا ہے، بتوں سے بھی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں رکھتا ہے۔ میں رب سے امیدیں رکھنے والا ہوں۔ میرا عقیدہ توحید یہ ہے کہ میری مشکل کشائی، میری حاجت روائی، میری بگڑی بنانے والا، میرے مشکلوں سے مجھے نکالنے والا، میری منت منوتی، میری ہر عبادت، میرا سجدہ، میرا رکوع، میری نماز، میری زکوٰۃ، میری خیرات، میری تلاوت، میری عبادت، میری ریاضت ایک مالک کائنات کے لیے ہے۔ لکم دینکم، وہ ان کا دین ہے، ولی دین، میرا دین میرا ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ ایک ایک چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد علی جناح کی جو تقریر ہے اس میں تو شاید ایک ذرے سے بھی کم آیا ہو دو قومی نظریہ۔ اس دو قومی نظریہ کو بیان کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس انداز سے پکا کر دیا، مسلمانوں کی روحوں میں اتار دیا، مسلمانوں کے دلوں میں اتار دیا، مسلمانوں کے سینوں میں اتار دیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ وہ کافر ہیں، ان کے عقیدے کفریہ ہیں، ان کے نظریات کفریہ ہیں، ان کا کلچر کفریہ ہے، ان کی ثقافت کفریہ ہے، ان کی تہذیب کفریہ ہے۔ تم مسلمان ہو، تمہارا کلچر آسمان سے رب نے نازل کیا، تمہاری تہذیب رب نے آسمان سے نازل کی، تمہارا تمدن رب نے آسمان سے نازل کیا۔ ایک ایک چیز میں اذان کی بات آئی، مسجد نبوی میں، سنن ابی داود میں حدیث، بات اٹھ گئی، آقا اذان کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوک استعمال کرتے ہیں، ناقوس استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، دین میں، دین اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں چلے گی۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کا شعار ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں۔ دو قومیں ہیں، دو نظریے ہیں، یہ ان کا کلچر، یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا دین، یہ ہمارا نہیں۔ کچھ دنوں بعد نماز کے مسئلے پہ بات ہوئی، کہا نماز پڑھنی ہے، جب سورج طلوع ہو نماز ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آقا کیوں نہیں؟ فرمایا اس وقت مجوسی ادا کرتے ہیں، کافر قوم کی عبادت کا وقت ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارے قانون، ہمارے نظریات میں فرق، وہ ان کا وقت، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیں، ایک صحابی کو دیکھا، سنن ابی داود میں حدیث، نماز پڑھ رہا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی ہاتھ کی، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ طریقہ نماز کا یہودیوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ ایک ایک چیز کو علیحدہ کیا، وہ اس قوم کی ہے، یہ اس قوم کی ہے، وہ کافروں کی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، وہ رب کے باغیوں کی ہے، یہ رب کے دوستوں کی ہے، یہ رب کے ماننے والوں کی ہے، وہ رب کے نافرمانوں کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک آدمی، سنن ابی داود میں حدیث، اشتمال،
اپنے بدن کو پورے بدن پر کپڑا لپیٹتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا میرے صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے، مجھے ماننے والوں میں سے کسی کو اجازت نہیں اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں، علیحدہ کر دیا۔ روزوں کی بات آئی، ان کے دو قومی نظریہ روزے کے اندر اسے برقرار رکھا گیا، صحابہ کو نصیحت کر دی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا سنو سحری کیا کرو ہمارے اور یہودیوں کے، ہمارے اور عیسائیوں کے روزے میں ایک فرق، وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کیا کرو۔ روزوں میں بھی دو قومی نظریہ، افطاری کا وقت آیا، افطاری میں بھی دو قومی نظریہ، لا یزال ھذا الدین بخیر، یہ دین اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک میرے ما اجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ افطاری کے اندر بھی دو قومی نظریہ، وہ اس قوم کا نظریہ ہے، تمہارا نظریہ اور ہونا چاہیے، وہ افطاری دیر سے کرتے ہیں، تم افطاری سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کیا کرو۔ حج کی بات آئی، وہاں پر بھی دو قومی نظریہ، جب حج کے بعد مزدلفہ سے لوگ واپس پلٹنے لگے، مزدلفہ سے رات گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جائیں گے، اس لیے کہ کافر سورج کے طلوع ہونے کے بعد جایا کرتے تھے۔ روزوں کے اندر بھی دو قومی نظریہ، اذان میں دو قومی نظریہ، نماز میں دو قومی نظریہ، روزے میں دو قومی نظریہ، حج میں دو قومی نظریہ۔ عام زندگی کی بات آئی، اپنے مسلمانوں کی عورتوں کو نصیحت کر دی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے باہر جو لان ہوتے ہیں، گیٹ کے باہر جو لان ہوتے ہیں اس کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ یہودی اس کو صاف نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی دو قومی نظریہ، صحابہ کے بالوں کو دیکھا، وہ پیشانی پر آئے ہوئے تھے، کہا درمیان سے مانگ نکالا کرو، اس لیے کہ جو اہل کتاب ہیں، لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْتِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وہ مانگ نہیں نکالتے، تم مانگ نکالا کرو۔ عام جو تہذیب اور کلچر ہے اس میں بھی دو قومی نظریہ۔ آگے چلتے جائیں، ایک ایک چیز میں نبی کو پتہ چلا، آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، مکہ کے مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، پابندی لگا دی، کہا ہم 10 محرم کا روزہ نہیں، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1136، فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا نہیں رکھوں گا۔ دو قومی نظریہ، وہ اور قوم ہے، ہم اور قوم ہے۔ معاشرت کی بات آئی، وہاں پر بھی دو قومی نظریہ۔ میرے پاک پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہودی عیسائی جب ان میں کسی عورت کو مینسز آ جاتے ہیں، خاص ایام میں چلی جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، اس کے ساتھ کھاتے نہیں، اس کے ساتھ پیتے نہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ میں اعلان کر دیا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، جامع ترمذی کی حدیث، تم بیٹھا بھی کرو، تم کھایا بھی کرو، تم پیا بھی کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کیا کرو، کمپنی بھی دیا کرو، ان کا دل بھی لگایا کرو، صرف ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہودی یہ سب کچھ نہیں کرتے، تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ قوم اور ہے، تم قوم اور ہو، ان کا دین اور ہے، تمہارا دین اور ہے، ہماری طرح نہیں۔ صرف 23 مارچ کو جھنڈے لگا لیے، پرچم سجا لیے، پروگرام کر دیے، سیمینار کر دیے، ٹی وی پہ نشریات کا اسپیشل شو چل جائے، اسپیشل حصہ چل جائے، اس کے بعد ہم دو قومی نظریہ، نہ اس وقت ہم سمجھے شاید یہ دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان جسے نام دیا گیا، یہ شاید ایک دن کا نام ہے، 23 مارچ کا نام ہے، 1940 کا نام ہے، محمد علی جناح کی تقریر کا نام ہے، علامہ اقبال کے تصور کا نام ہے، لوگوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے، مینار پاکستان کے بننے کا نام ہے، اقبال پارک کی جگہ کا نام ہے۔ غلط، باطل۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے تمہاری ہر چیز کافروں سے علیحدہ ہونی چاہیے، تم ایک مستقل قوم ہو، وہ علیحدہ قوم ہے، تمہارا طریقہ اور ہے، ان کا طریقہ اور ہے۔ ایک ایک چیز کو پیغمبر نے اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اس دو قومی نظریے کو اجاگر کیا، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سنن نبی داود میں حدیث 2787 نمبر، فرمایا من جامع المشرکین، جو بندہ مسلمانوں کے محلے میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان بستے ہیں، یا برطانیہ میں جو مسلمان بستے ہیں، امریکہ میں جو مسلمان بستے ہیں، جرمن فرانس میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی کہ دو قومی نظریہ امت کو کس طرح سمجھایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اجاگر کیسے کیا ہے دو قومی نظریے کو، امت کے سامنے اس کی تصویر کیسی رکھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من جامع المشرکین، جو مشرکین کے ساتھ اجتماع کرے ان کے محلے میں جا کے اپنا گھر تعمیر کر لے، ان کے محلے میں جا کے اپنی حویلی تعمیر کر لے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا بریء منہ، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فہو مثلہ، اس بندے میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ اتنے سخت لفظ، یہ کون سی بات، کون سا میسج، کون سا پیغام، کون سی تعلیم ہے جو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث 1604 نمبر، 1604 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر روانہ کرتے ہیں۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر گیا حملہ کرنے کے لیے، خثعم قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب وہ قبیلہ ایسا تھا، مسلمانوں کے بھی گھر تھے، کافروں کے بھی گھر تھے، دونوں کے گھر آپس میں قریب قریب تھے، اور انہوں نے رات وہاں پہ گزاری، صبح کے وقت انہوں نے حملہ کر دیا۔ بات بڑی سمجھنے والی کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، مدینہ میں اس کی تعلیم کیا تھی، مدینہ میں اس کا نقشہ کیا تھا، مدینہ میں اس کا ماحول کیا تھا، مدینہ کے لوگوں نے دو قومی نظریہ کو کیسے سمجھا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے عظیم لیڈر، اصل قائد اعظم، اصل قائد اعظم، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے عظیم، اصل قائد اعظم، امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنمائے اعظم، مقتدائے اعظم، پیشوا اعظم، سید المرسلین، خاتم النبیین کیسے سمجھاتے ہیں دو قومی نظریہ کو، کیسے روشن کرتے ہیں، کیسے اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ کیسے نقش کرتے ہیں، لوگوں کی روحوں میں کیسے اتارتے ہیں۔ قبیلہ خثعم پہ حملہ ہوا، سامورہ بن جندب راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث 1604 نمبر، 1604 نمبر، جا کے حملہ کر دیا۔ مسلمان بھی اس میں تھے، مسلمانوں نے جلدی سے وہاں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے، لیکن لوگوں نے فسرا القتل، انہوں نے جلدی کی قتل میں لوگ سجدے کر رہے تھے، مسلمانوں کی فوج، مسلمانوں کا لشکر ان سجدوں میں پڑے ہوئے مسلمانوں کے گردنوں کو، سروں کو ان کے تن سے جدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لوگ قتل ہو گئے، کافر بھی قتل ہوئے، مسلمان بھی قتل ہوئے، جنگ کا فیصلہ ہوا، پلٹ کے واپس مدینہ میں آئے، آ کے بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ بڑا عظیم ہے، کہا سنو میں تمہارا نبی، میں تمہارا رسول، انا بریء، میں بری ہوں اس بندے سے، میں یقوم بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جو قتل ہوئے ہیں میں ان سے بھی بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تربیت یہ کی کہ وہ علیحدہ قوم ہے، تم علیحدہ قوم ہو، تمہارا دین اپنا ہے۔ ہم منانے میں صرف 23 مارچ کے تصور میں اتنا آگے نکل چکے ہیں، ادھر 23 مارچ کی بات کرتے ہیں، ادھر دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ادھر پروگرام کرتے ہیں، ٹی وی پہ نشریات سنتے ہیں، اپنے دفاعی مظاہرے دیکھتے ہیں، اپنی فوج کو دیکھ کر نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں تب جب انسان، ایک گاڑی اگر آپ سڑک پہ گزر رہے ہوں، وہاں پہ ایک بچہ سڑک پہ سے گزرے، ایک گاڑی تیزی سے آئے، اس بچے کو ٹکر مار کے چلی جائے، وہ بچہ سڑک پہ گر جائے، اس کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اس کے بازو کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اس کا سر پھٹ جائے، آپ جائیں اس بچے کے سرہانے پہ، اس بچے کے سر پہ، اس بچے کے بدن کے پاس کھڑے ہو کر ایک تقریر شروع کر دیں، جوشیلی تقریر، جذباتی تقریر، یہ بچہ ہے، اس کو گاڑی نے ٹکر ماری ہے، اس کے بازو ٹوٹ چکے ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا سر پھٹ چکا ہے۔ کائنات کا کوئی عقل مند بندہ آپ کو عقل مند نہیں کہے گا، ہمیں عقل مند نہیں کہے گا۔ بھائی ضرورت تقریر کرنے کی نہیں ہے، ضرورت جوشیلی اور جذباتی جملے فکرے لوگوں کو سنانے کی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو اٹھاؤ، ایمبولینس میں لٹاؤ، گاڑی میں لٹاؤ، کسی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ، فرسٹ ایڈ کا اہتمام کرو، تب بھی امداد اسے دو، اس کی ضروری جو چیزیں ہیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تقریر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جس قوم کے اندر سارا دن ہندوانہ کلچر پروموٹ ہوتا ہو، جس ملک میں سارا دن انڈیا کی فلمیں دیکھی جاتی ہوں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی جاتی ہوں، سارا دن سٹار پلس کے ڈرامے چلتے ہوں، جس ملک کے نوجوان اپنے بازوؤں پہ ہندوؤں کی طرح کڑے پہنتے ہوں، ہندوؤں کی طرح اپنے بازوؤں پہ ڈوریاں باندھتے ہوں، ہندوؤں کی طرح
اپنے گلے پہ لاکٹ پہنتے ہوں، ہندوؤں اور سکھوں کی طرح اپنے لباس بناتے ہوں، اور غیر مسلموں کی طرح اپنے نبی کی سنت کو کاٹ کے مونڈ کے گندی نالیوں اور گٹروں میں بہاتے ہوں، جس ملک میں نماز اور اذان کے وقت ہندوؤں کے اور ہمارے معاشرے میں کوئی فرق نہ رہے، جیسے ان میں اذان کا کوئی اثر نہیں ہمارے معاشرے پہ کوئی اثر نہ ہوتا ہو، جس ملک کی عدالتوں میں چوری کرنے والے چور پر 380 اور 81 دفعہ لگ سکتی ہو، لیکن قرآن کی دفعہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ نہ لگ سکتی ہو، جس ملک کی عدالتوں میں قاتل پر 302 تو لگ سکتی ہو، لیکن قاتل پر، قتل کرنے والے پر قصاص کے ذریعے کتب علیکم القصاص اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکتا ہو، جس ملک پر ڈاکہ مارنے والے پر، ڈکیتی ڈالنے والے پر دفعہ 392 395 تو لگ سکتی ہو، لیکن قرآن کے مطابق انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پھر اس ملک میں تقریروں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، جذبات کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، جوش کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، اپنے گھر کی، اپنے ذات کی، اپنے آپ سے پھر تربیت شروع کرنی چاہیے۔ ہر بندہ کہے میں دو قومی نظریے کو اگر سمجھتا ہوں، اس کو کچھ حیثیت دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں حیثیت دی، اللہ کے انبیاء نے بیان کیا، اللہ کے رسولوں نے بیان کیا، پھر میرا فرض بنتا ہے میں دو قومی نظریے کی اپلیکیشن اپنی ذات سے شروع کروں، اپنی ذات پہ اپلائی کروں، میں اپنے چہرے کو دیکھوں، دو قومی نظریہ میں میرا چہرہ کس قوم کی طرف ہے، وہ ہندوانہ قوم کی طرف ہے یا میرے مسلمانوں کی قوم کی طرف ہے۔ میری مونچھیں، میرے پیغمبر نے مدینہ میں اعلان کیا تھا، کیا اعلان کیا تھا؟ فرمایا کثروا سبالکم وفروا اسانینکم، اپنی داڑیاں بڑھاؤ، اپنی مونچھیں چھوٹی کرواؤ۔ میں سوچوں میرا یہ چہرہ کس قوم کی عکاسی کرتا ہے؟ تقریروں میں دو قومی نظریہ، اشتہاروں میں دو قومی نظریہ، اخباروں میں دو قومی نظریہ، دیواروں پہ دو قومی نظریہ، چینل پہ دو قومی نظریہ، ٹاک شوز میں دو قومی نظریہ، لاہور کے فورٹ اسٹیڈیم میں دو قومی نظریہ، راول پنڈی میں دو قومی نظریہ، ہر طرف دو قومی نظریہ۔ لیکن جب بات ذات کی آئے، جب بات بدن کی آئے، جب بات اخلاق کی آئے، جب بات گھر کی آئے، جب بات معاشرے کی آئے، جب بات بینک کی آئے، جب بات معیشت کی آئے، وہاں پہ سود نظر آئے، جو یہودیوں کا قومی نظریہ، جو عیسائیوں کا دو قومی نظریہ، جو کافروں کا دو قومی نظریہ، پھر تقریروں سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات پہ صحابہ کامیاب تھے، کعبے کے رب کی قسم کپڑے پھٹے ہوتے، جوتے پاؤں میں نہیں ہوتے تھے، سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کا روب، ہارون الرشید بیٹھا ہے اور ایک بادل آسمان سے گزرتی ہے۔ امام ابن عدی نے تاریخ الکامل میں لکھا، بادل کو دیکھ کر کہا جا بادل جا، جہاں پہ تیرا دل چاہے تو برس لینا، تو برسے گا، تیرا پانی، تیری بوندیں، تیرے قطرے زمین پہ گریں گے، وہاں پہ فصل پیدا ہوگی، اس سے جو گندم بنے گی وہ یا تو مسلمانوں کے ملک کی ہوگی، اگر کافروں کے ملک کی ہوئی ٹیکس اور جزیہ بن کر ہمارے بیت المال میں پہنچے گی۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے۔ کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، لونڈی کو کہتا ہے شراب لے کر آ، وہ پیالہ شراب لے کر آتی ہے، بادشاہ کے ہونٹوں سے لگاتی ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ایک عمر کا نام دیتا ہے، لونڈی کے ہاتھ سے پیالہ گر جاتا ہے، بادشاہ کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ منظر ہوا کرتا تھا کب؟ جب انہیں اپنی ثقافت کی پہچان تھی، اپنی تہذیب کی پہچان تھی، اپنے تمدن کی پہچان تھی، اپنے نظریات کی پہچان تھی، وہ اس کو منایا نہیں کرتے تھے، اس کو اپلائی کیا کرتے تھے، اس کا پریکٹیکل ان کے گھروں میں، ان کی سوسائٹی میں، ان کے ججوں میں، ان کے قاضیوں میں، ان کی عدالتوں میں موجود تھا۔ تب کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی کی بڑی بہترین اور لمبی حدیث ہے، 17126 نمبر، بیٹھے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صوبے کے گورنر ہے، وہ چلے آئے ان کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، امرانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ان ارفع الیہ، کہ میں ان کے سامنے فی عدیم واحد، ان کی اپنے ساری رپورٹ، ما اخذت وما آتیت، جو میں لوگوں سے لیتا ہوں، جو میں لوگوں کو دیتا ہوں، سارا لینا دینا، اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے مرتب کر کے میں ساری رپورٹ عمر بن
بن خطاب کو ایک صفحے پہ میں تیار کر کے ایک چمڑے کے ٹکڑے پہ تیار کر کے دیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے تیاری کروائی، رپورٹ تیار کی، میں نے اپنے لیے ایک کاتب رکھا ہوا تھا، ایک پرسنل سیکٹری رکھا ہوا تھا جو ساری رپورٹس تیار کرتا۔ میں لے کے آیا، مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی، امیر عمر تھے، نماز ادا کی، میں آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ یمن کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنا شروع کیا، کمال کی اس کی سیٹنگ کی ہوئی تھی، اس کا مرتب کرنا، اس کو ترتیب دینا بڑا اعلیٰ، بڑا شاندار تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب اس رپورٹ کو دیکھا، کہا کس نے یہ لکھی ہے؟ انہو لحافظ، جس بندے نے یہ لکھی ہے وہ بندہ بڑا ہی باصلاحیت ہے، بہترین قسم کا۔ آج شاید جس نے سی اے کیا ہو اس لیول کی رپورٹ نہ تیار کر پائے جس لیول کی رپورٹ اس نے تیار کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ رپورٹ بڑی اعلیٰ درجے کی، اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، امیر عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، قد جاءنا من اہل الشام کتاب، ہمارے پاس ملک شام سے ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اس میں بھی اس طرح کی رپورٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ابو موسیٰ اشعری، اپنے اس بندے کو بلاؤ، اپنے کاتب کو بلاؤ جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، میں اس سے پڑھوانا چاہتا ہوں، وہ ہمیں سمجھا دے اس رپورٹ کو، اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، واضح کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہنے لگے امیر عمر مجھے معاف کر دیں، وہ بندہ جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہ مسجد سے باہر ہے، انہ لا یستطیع ان یدخل مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ اہو جنوب، وہ جنبی ہے، وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ ابو موسیٰ کہنے لگے نہیں جی بات یہ نہیں، بات اور ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ انہ نصرانی، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں فن طہرانی، رپورٹ پھینک دی، رپورٹ پھینکنے کے بعد فن طہرانی، مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، فضرب علی فخذی، میری ٹانگوں پہ رانوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ کہا ابو موسیٰ تجھے ابھی تک اتنا پتہ نہیں کہ کاتب کس کو رکھنا ہے؟ تو نے ایک غیر مسلم کو کاتب رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے حساب کتاب کے لیے، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں؟ کیوں تو نے اسے قریب کیا؟ من اقصاہم اللہ، جس کو اللہ نے دور کیا ہے، لا تدنوہم، تو اس کو قریب نہ کر، تجھے نہیں پتہ وہ اور قوم ہے، ہم اور قوم ہے، ان کے نظریے اور ہیں، ہمارے نظریے اور ہیں، ان کی ثقافت اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے۔ یہ دو قومی نظریہ یہ پہلی مرتبہ محمد علی جناح کی زبان سے ادا نہیں ہوا، یہ دو قومی نظریہ فرسٹ ٹائم علامہ اقبال کے تصور میں نہیں آیا۔ یہ دو قومی نظریہ وہی ہے جب کائنات میں اللہ جی نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اسی وقت اس دو قومی نظریہ کو بیان کر دیا گیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، دو قومی نظریے کو بیان کیا، ان ربنا انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے، دو قومی نظریے کو بیان کیا، ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ کہا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی ناطہ ہے، ایک ہی تعلق ہے اور ایک ہی واسطہ ہے، وہ ہے دشمنی کا، وہ نفرت کا، تم اور قوم ہو۔ کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے تمہیں، ہم کفر کرتے ہیں تمہارا۔ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، دو قومی نظریہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کائنات نے، مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے فرعون کے ملک میں دو قومی نظریے کے ساتھ مبعوث کیا۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک پورا موسیٰ علیہ السلام کو دو قومی نظریہ سمجھایا گیا۔ فاتیاہ، اے موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر چلے جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور اسے جا کر کہو، جا کر کہنا، اچھی بات کہنا، نرمی بات کہنا، اور اسے جا کر کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ وہ تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ ملک فرعون کا ہے، سلطنت فرعون کی ہے، مملکت فرعون کی ہے، ریاست فرعون کی، سیادت فرعون کی، قیادت فرعون کی، گورنمنٹ فرعون کی، حکومت فرعون کی، لیکن قومیں دو بستی ہیں۔ موسیٰ ایک قوم تو لے جا، ایک وہیں پہ بستی رہنے دے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم۔ کیوں ان کو کیوں لے کے جانا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا خدا اور ہے اور فرعون کی قوم کا خدا اور ہے، ان کی ثقافت اور ہے، فرعون کی قوم کی ثقافت اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، فرعون کی قوم کی تہذیب اور ہے، ان کے عقائد اور ہیں اور فرعون کی قوم کے عقائد اور ہیں۔ پھر میرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کافروں سے علیحدہ کیا۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ حقیقت میں وہ جو قرآن پیش کرتا ہے، اور دو قومی نظریے کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بازاروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو، ایک ایک چیز کو اس طرح کا بنائیں جس طرح کا اسلام نے بنایا ہے، اس طرح کا نہیں جس طرح کا کافروں نے بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔